وقال الملک، کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی، اسے میرے پاس لے کے آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب اب آیا ایلچی، رسول آیا یعنی جو بھی پیغام رساں تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. قال ارجع، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ. الی ربک، اپنے رب کے پاس. فاسألہ، اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. نبی ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھ پہ ایک الزام لگا ہوا ہے، مجھے کٹہرے میں کھڑا کرو، میں اگر سچا ہوں تو میرا سچا ہونا ثابت ہو، پھر اس کے بعد میں کوئی پبلک پوزیشن قبول کروں گا، اس کے بغیر نہیں قبول کروں گا. اس میں سبق ہے سب کے لیے، دینداروں کے لیے بھی، بے دینوں کے لیے بھی، کہ جس پر الزام لگا ہوا ہو یہ ضرورت نہیں ہے کہ نیب اس کے پیچھے آئے، یہ اس کی ضرورت ہے اگر اس نے کوئی پبلک پوزیشن ہولڈ کرنی ہے تو، کہ اگر الزام لگا ہے تو وہ اس کے اختتام تک پہنچائے، بتائے کہ میں پاک صاف ہوں، اور جس نے پھر جھوٹا الزام لگایا ہے پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کرے. تو یہاں تو دیندار بھی معصوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہو، انہیں یہ ضرورت ہے سڈے تے الزام نہیں جناب، سانو تو صرف اللہ پوچھ سکتا ہے، اس تو پہلے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اگر یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہوتی ہے جب یہ بات کہتا ہے میرا احتساب نہیں ہو سکتا، جب یہ کہتا ہے کہ آپ نے بائی لاز کی خلاف ورزی کی ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے سوء ظن سے کام لیا ہے، یہ سب جھوٹا آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہوتا ہے. نہیں تو سچے آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ تحقیق کریں، میری پوزیشن کلیئر کریں، پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب تو ان کی چالوں سے خوب واقف ہے، لیکن دنیا کے سامنے بھی تو آنا چاہیے نا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے.